جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، انیس الواعظین میں ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام پردوں کو اٹھا لیا گیا۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے فریاد کر رہا ہے، اے علی المرتضیٰ، آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار سن کر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحمت فرمانے والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو تو روزہ رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ عز و جل، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی المرتضیٰ شیر خدا، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس مردے سے عذاب کو اٹھا لیا گیا اور معجم الصغیر میں حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ کے حبیب، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح سے اس ماہ میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور معجم اوسط کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے
اے اللہ عز و جل مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا کر۔ اور حورین کہتی ہیں اے اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی، نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے میں اس کا 100 حوروں سے نکاح کرے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایک ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ کو گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑا دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینے کو خاص کر دیا ہے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پیارے دوستو، جس طرح سے ماہ رمضان کی ناقدری اور بے حرمتی کرنے پر عذاب ہے، اسی طرح سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ نزہۃ المجالس میں ہے کہ بخارا کا ایک مجوسی یعنی کہ آتش پرست شخص تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرما دیا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاتمہ بالایمان اور جنت کی نعمت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہو، اگر وہ رمضان شریف کا احترام کرے اور علل اعلان کوئی چیز نہ کھائے پیے اور بغیر عذر کے روزے کو نہ چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت ایمان مرتے وقت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد اسے جنت کی نعمت سے بھی ضرور بالضرور مشرف فرمائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھے اور اس کے اندر گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔